मैं मलिक ख़ान मरजान शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी से बिलोंग करता हूँ। मलिक वारिस ख़ान साहब खैबर एजेंसी से और MNA और फेडरल मिनिस्टर भी रह चुका है। मैं बज़ात ख़ुद मेरे बाबा मेरे परदादा उसी धरती के में पैदा हुए हैं और उसी धरती के रहने बसने वाले हैं। मेरे ख़्याल में हमारे बाबा की बात कि पाकिस्तान बनने की बात हो गई, ये आज़ाद कश्मीर में जब हमसे लश्कर मांगने की बात हो गई, उसकी रिकॉर्ड मेरे साथ है। जो एक फ़ौजी जनरल ने उसको वो बहुत कुछ लंबा चौड़ा वो दिया हुआ है कि मैं फ़ख्र करता हूँ ऐसे लोगों पे जिन्होंने ये जो मकबूजा कश्मीर है उसको भी गिरफ्त में लाया हुआ था, मगर उन्होंने कहा था कि चूँकि हमारे लिए फ़ौज की कमी है लिहाजा आप लोग वापस आ जाओ। हम वतन पाकिस्तानी हैं। इस धरती में हमने जीना भी है और मरना भी है। इस इलाके में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ये मदनियात के ख़जाने रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये ख़जाने काम पे आ जाए, मगर इस तरह नहीं कि इस पर डाका डाला जाए, चूँकि ये हमारे ख़ानदानी और एक आदमी का नहीं पूरे इलाके का वो है। हम चाहते हैं कि कबाइल से मशावरत करके इस मदनियात की बात हो सकती है। अगर आप इसको अंधेरे में इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये इस पर ये गोलियां बरसा के इसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर करते, ये नहीं हो सकता। इसी 4 अप्रैल को भी एक मेरा बहुत खूबसूरत भतीजा शहीद हो चुका है इन ज़ालिमों की वजह से। मगर ये हमारा तो इलाका है, हमारी धरती है, हमने रहना सहना है उसमें, फिर भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इस मुल्क को बचाने की बात करते हैं, इस मुल्क में अमन लाने की बात करते हैं, इस मुल्क को तरक्की देने की बात करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस ख़जाने को राह रास्त पर लाने के लिए कबाइल से मशावरत करनी होगी। बिल जबर इंज़माम लाया, इसके लिए सरताज अज़ीज़ को एक डाकू मुकर्रर करके मेरे ख़्याल में रात के अंधेरे में इतवार के दिन से शुरू किया और दूसरे इतवार को सफ़ा हस्ती से उस कबाइल का नाम उठाया कि इसको इसकी हमने इंज़माम कर दी गई। आप सुबह खैबर पख्तूनख्वा के साथ होंगे। बेटा हम पहले भी इस्लामाबाद के साथ थे, एक सब्ज़ बाग में थे। क्या मिला है क्या नहीं मिला है, मगर वक़्त गुज़रता जा रहा था। हमें एक खुश्क नदी नाले में वहाँ पे फेंका और वो नदी नाला हमारे नाम पे जो 110 अरब जो रकम थी, जो सालाना के हिसाब से वो 10 साल के लिए वो किए हुए थे और अपने DP के पैसे थे और कबाइल को चारों सूबों में सीटें डबल करने के और कबाइल को हर एक एजेंसी में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ देने के, सब्ज़ बागात बनाने के लिए हमें आमादा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर हम फिर भी कह रहे थे कि आधा पाकिस्तान हम गदवा बैठे हैं, उसका ख्वाब हमें खूब मालूम है, लिहाजा इस हम मुल्क को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमसे बैठ के बात कर लो फिर बात हो सकती है। इंज़माम बिल जबर हुआ, हमारे फंड के लिए सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 2 सेक्रेटरी मुकर्रर किए, एक PND और सेक्रेटरी फाइनेंस। 10 से लेकर 12% से 14% तक ये कैश में लेकर यहाँ से जो फंड आता है वो कैश में दे के वो वहाँ पे फ़रोग़ करते हैं। नंबर 1, ये हमारा तजुर्बा जो हुआ। न्यू नौकरियों की बात हो गई, 481 पोस्टें आ गई नर्सिंग के। मेरे ख्याल में सुबह के साबिक़ा वज़ीर आलान के हल्का से 200 बच्चे पास हुए थे। असद कैसर के हल्का से 60 बच्चे पास हुए थे। परवेज़ खटक के हल्का से 58 बच्चे पास हुए थे। वो इमरान ख़ान के साथ एक लड़का रहता था, कोई नाम था, नाम भूल, हाँ, मुराद सईद। उस छोकरे के हल्के से 57
تے کہ 59 وہ پاس ہوئے تھے پورے قبائلی خطہ سے. میرے خیال میں جو پاس ہوئے تھے 27 تھے کہ 47 ہے کہ 37 ہے. یہ بچے پاس ہوئے, ہمارا تجربہ ہو گیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ بس ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جو فنڈ وہاں پہ دیتے ہیں پھر وہاں کا کنسرن MNA اور MPA وہ 20 سے لے کر 25-30 % پر فروغ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں نقصان ہوا. یہ میں نے بھی رہ چکا ہے, یہ فیڈرل منسٹر بھی رہ چکا ہے, مگر اس فیڈرل منسٹر کا نہ اپنی ذاتی گھر ہے, پشاور میں بھی نہیں ہے. ابھی بچے مزدوری کر کر کے ابھی ایک چھوٹی سی جھونپڑی لی ہوئی ہے, اس باڑہ کے اس پرانے غریب گھر میں رہتے. اسلام آباد میں ایک فلیٹ بھی نہیں ہے, مگر اس کا اپنا ہی سوچ ہے کہ یار میں نے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. تو وہ جو کرنا تھا وہ جس حد تک کیا نہ ہوا. تو اس کے بعد جو آئے ہیں اس کے حالات بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی پوزیشن یہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امن لانا چاہتے ہیں, آپ نے قبائل سے بات کرنی ہوگی. امن نہیں لانا چاہتے ہیں تو یہ جنگ آگے بڑھے گی اور یہ نفرت کی دیواریں مزید اور بھی مضبوط بن کے جائے گی. جہاں تک پہاڑوں میں بیٹھے لوگوں کی بات ہے, جس سے روزانہ کے بنیاد پہ یہ وہ جو مارداڑ ہو رہی ہے, ہمارے فوجی بچے مر رہے ہیں, علاقائی علاقوں میں بچے مر رہے ہیں, تو کیا اگر اس کے ساتھ بات ہو جائے ٹھیک نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں چاہیے کہ ہم امارت اسلامی کو حکومت کے ساتھ بات کر کے مسئلے کا حل نکال سکتا ہے. اس کے ساتھ زبان پر ہم سمجھتے ہیں, اس میں زبان کے ساتھ یہ لوگ نہیں سمجھتے. یہاں کے نہ پنجاب سمجھتا ہے, نہ سندھ سمجھتا ہے, نہ بلوچستان سمجھتا ہے, نہ KP سمجھتا ہے. قبائل سمجھتے ہوئے اس لوگوں کے ساتھ بات پہ, اور قبائل کو بھیج دو اور ان کو کہہ دو کہ ہفتہ 10 دن گزارو وہاں پہ, مگر مسئلے کا حل نکالو. اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے اگر کوئی چاہے. اگر جنگ میں خیر ہے تو جنگ تو شروع ہے. کل نہ پرسوں وزیرستان میں جو فوجی بچے شہید ہوئے ہیں, اگر میرے نظر میں ان کو دیکھا جائے تو کیا یہ کسی خوار وزار والدین کے بچے ہوں گے؟ کیا انہوں نے ان کو شہادت کے لیے بھیجے تھے؟ نہیں, بچوں کو پالنے کے لیے. مگر اس کا جو حشر ہوا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. ظلم کی حد کر دی ان لوگوں نے جس نے یہ کام کیا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوا کہ وہاں پہ اسکول کے جو بچے مر رہے ہیں, اگر مشاورت سے بات ہو جائے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. انڈیا پاکستان کی بات ہو سکتی ہے, اسرائیل اور ایران کی بات ہو سکتی ہے, تو کیا ان پہاڑوں میں بیٹھے لوگوں اور پاکستان کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. یہی ہمارے خواب ہے اور یہی ہمارا وہی ہے. اس کے لیے ہم چیخ رہے ہیں, اس کے لیے ہم رونا بھی رو رہے ہیں, چونکہ ہم علاقے کے ذمہ دار لوگ ہیں اور علاقہ میں ہم امن چاہتے ہیں. مگر امن اس وقت آئے گا جب کوئی ہمارے سنے گا. اس بار وزیر اعظم پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف پشاور تشریف فرما تھے, مگر وہاں پہ جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا, ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھا, وہ بندوبستی علاقوں کے لوگوں کو اسٹیج پر بلاتے یا وہاں پہ مائک بیچتے, بات کرتے. ہم تو یہی رونا رو رہے تھے کہ ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے, اس کے لیے ہمیں ٹائم دو. ہم نے اس سے آگے بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی تھی جو اس نے مان لی تھی, مگر اس پر کیا عمل ہوا؟ کیا اس پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا. ہم وہی پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے تھے کہ چیف صاحب آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے, لہٰذا آپ مہربانی کر لیں اس کو ایک بار پھر دہرائیں تاکہ مسئلے کا حل نکل جائے. دوسرا, جرگہ آج تک ہمارا نہیں بنا. یہ بھی جو جرگہ بنا ہوا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بندہ گلگت بلتستان سے وزیرستان کا فیصلہ کر سکتا ہے. وہ بہتر ہوگا یا میں بذات خود بہتر ہوگا کہ میں آپ کو بھیجوں کہ یہ میرا پڑوسی ہے, اس کا خاندان میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک بندہ ہے, میرے خیال میں صحیح سمجھتا ہوں. تو اس کو کیا علم ہوگا؟ وہ یہاں دفتر میں شاہی محل میں بیٹھ کے سائن کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ غلط سوچ ہے. یہ ملک آدھا پاکستان ہم گنوا بیٹھے ہیں, یہ باقی مادہ فیڈریشن بھی
خطرے کی طرف جائے گی تو میرے خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہم یہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے، قبائل سے بات کر لیں، قبائل کو امن کے لیے افغانستان بھیج دیں، قبائل کے اندرونی مسائل میں قبائل کو استعمال کر لیں. کرم کا مسئلہ ہے، میرے خیال میں 300-400 بندے اس میں شہید ہوئے. ہم بار بار چیختے تھے کہ خود مختار جرگہ قبائل کا بنائیں اور اس کو بھیج دیں. ذمہ داری کے ساتھ ہم کہتے کہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، مگر جب کوئی نہیں بنانا چاہتے تو یہ حشر ہوگا. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے.